بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد کل کے درس میں دو موضوعات پر مختصر گفتگو ہوئی۔ پہلا موضوع یہ تھا کہ روایت اور درایت حدیث کے نقد حدیث کا روایتی اور درایتی معیار، اور دوسرا موضوع فتنہ انکار حدیث کے حوالے سے تھا۔ فتنہ انکار حدیث کے اس موضوع کے ذیل میں دو باتوں کی طرف اور مختصر روشنی ڈالنی مناسب معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ فتنہ انکار حدیث پر کچھ کتابیں ہوں تو اس میں اس موضوع پر مستقل کتابیں تو کوئی خاص نظروں سے ایسے نہیں گزری، البتہ ایک کتاب ہے۔ اس سے پہلے یہ تین کتابیں ہیں۔ الملل والنحل، یہ غلط لکھا الملل والنہایہ، الملل والنحل دوسری جلد میں ابن عبد الکریم شہرستانی، علامہ شہرستانی بہت مشہور ہیں اور ان کی فرق پر اور اس پر بہت اہم اور بنیادی کتب میں سے یہ ایک کتاب ہے۔ تو مختلف فرق پر ان نے جو کتابیں لکھی ہیں الملل والنحل، اس میں دوسری جلد میں انہوں نے سنت کے موضوع پر تفصیل سے بحث کی ہے، جس میں انکار سنت اور انکار حدیث کے موضوع کو بھی لیا ہے۔ دوسری جو کتاب ہے وہ فتنہ یہ جو ہے السنہ و مکانتها فی التشریع الاسلامی، دکتور مصطفیٰ صباحی، ان کی کتابوں کے حوالے آپ کو جگہ جگہ ملیں گے جہاں سنت کی بحث ہوتی ہے، تدوین حدیث یا انکار حدیث کے موضوع پر بات ہوتی ہے، تو اس میں آپ کو ان کی کتابوں کے حوالے بھی ملیں گے۔ بہت محقق مضبوط کتاب ہے، اس میں بھی انکار حدیث کے موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے بھی حجیت حدیث اور اس کی اہمیت پر مدلل انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ خاص اس موضوع پر ایک تو افتخار بلخی صاحب نے کچھ لکھا ہے، فتنہ انکار حدیث کا منظر ہو اسے منظر، لیکن ان سب میں اس کے بعد جو اس موضوع پر ایک بہت ہی عمدہ کتاب ابھی قریب ہی میں لکھی گئی وہ یہ ہے انکار السنہ تاریخہ و فرقہ و دوافعہ۔ سید عبد الماجد غوری صاحب یہ ملائیشیا کے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ شامی علماء سے بھی جو ہے استفادہ کیا ہے۔ ان کی یہ کتاب بہت اہم ہے، اس میں انہوں نے مختلف اسالیب اور پہلوؤں سے بحث کی ہے، جیسے یہاں لکھا ہے یہ تناول هذه الکتاب، یہ اگر کوئی ساتھی اس کو پڑھ لے، مجھے تو واضح نظر نہیں آ رہا، اس کو ذرا آگے لے آئیں، تھوڑا سا ہو سکتا ہے نہیں معلوم نہیں۔ تو اس کتاب میں دیکھیں بیان منزلۃ السنۃ النبویہ فی الاسلام، ایک تو کہ اسلام میں حدیث کی کیا وہ ہے اور قرآن کریم میں اس کا جو ہے وہ کیا اہمیت اور مقام کیا لکھا ہے وہ، ہاں آگے جی یہ بات بھی ہے، بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد
جی، خاص طور پر انکار سنت، انکار حدیث کی جو تاریخ ہے اس پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی ہے، اور فرق قدیمہ حدیثہ، جدید اور قدیم دور کے فتنوں پر بھی۔ جی جی، یعنی اس کے حوالے سے جو اللہ آپ کو بھلا کرے، جو اعتراضات اور اس کے شبہات اور اس کے جوابات ہیں وہ بھی۔ جی اس کے جو دوافع ہیں، جو اس کے اسباب ہیں، پس منظر ہیں، اس پر روشنی ڈالی ہے، پھر شبہات ذکر کیے ہیں، ان کا رد کیا ہے۔ جی جی، مبادیہ تلک الفرق، جی، فی اثارت الشبہات والشکوک فی السنہ ہے۔ جی وغير ذلك من المباحث التي لا بد لطلاب الشريعة من الإلمام بها لما فيها من إيقاظات وتنبيهات مفيدة لهم عن التحديات التي تواجهها السنة النبوية اليوم، فيكون بذلك عندهم عدة لمواجهة تلك التحديات والذب عن حريم السنة. وكذلك لا غنى عن تلك المباحث لذوي الثقافة العصرية من المسلمين، فينبغي لهم الوقوف عليها حتى لا يتخبطوا في مناهج ضالة. یہ ہے جی اس کتاب کا تعارف ہے اس میں، اور انہوں نے اس میں تقسیم بھی کیا ہے، یہ بھی بتلایا ہے کہ جو انکار حدیث کے فتنے اور یہ جو فرقے ہیں یہ کس کس قسم کے ہیں۔ مثلا عصری ادارے ان سے وابستہ، اسی طرح وہ لوگ جو قرآن کو سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو حدیث پر فنی اعتبار سے اعتراض نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر کچھ مصر کے لوگ ہیں، عرب علماء مستشرقین میں کون ہیں، ان سب پہ انہوں نے روشنی ڈالی، اور یہ اس موضوع پر بڑی اچھی کتاب ہے۔ تو کل ساتھی نے پوچھا تھا، تو چونکہ اس موضوع پر انکار حدیث پر خاص طور پر ایسا کوئی نہیں ہے جو پرانے زمانے میں مستقل کتاب کی صورت میں، البتہ یہ ایک اہم کتاب دستیاب ہوئی ہے، یہ موجود بھی ہے میرے پاس، لیکن وہ پی ڈی ایف میں ہے، تو کوئی ساتھی چاہتے ہیں تو ان کو پی ڈی ایف میں بھی یہاں سے بعد میں ادارے سے دے دی جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، دوسری ایک بات اور ہے جس پر روشنی ڈالنی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بات آئی ہے احادیث کی، تو اس میں اس کو سمجھ لیں کہ ضعیف حدیث کے بارے میں چاہ رہا تھا ایک اشارتاً ایک بات کہہ دوں۔ یہ مسئلہ بڑا اٹھتا ہے کہ ایک طرف تو موضوع احادیث کے حوالے سے تساہل ہوتا ہے، آج ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف ضعیف احادیث کے حوالے سے بھی بحث ہوتی ہے، اور یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ بہت سے علماء نے، اور خاص طور پر ہمارے کابل میں سے بعض لوگوں نے، بعض کابلین نے، حضرات نے ضعیف احادیث کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا یا ان سے استناس سے استدلال کیا ہے، حالانکہ ضعیف احادیث سے استدلال نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے شاید کل بھی کہا تھا کہ نقد حدیث کے درایتی معیار میں یہ بات بھی بعد میں آتی ہے کہ وہ حدیث کس حد تک قابل قبول ہے، کس میدان میں قابل قبول ہے، اور اس پر عمل کتنا کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ تقریباً محدثین نے جو اس فن کے ماہر ہیں اور اس فن کے میدان کے شناور ہیں، انہوں نے ضعیف حدیث پر عمل کرنے سے بالکل منع نہیں کیا، بلکہ چند شرائط کے ساتھ اس کی اجازت بھی دی ہے۔ ان میں سب سے بنیادی شرط تو یہ ہے کہ حدیث کا ضعف شدید نہ ہو۔ ضعف کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، جس طرح بیماریاں مختلف طرح کی ہوتی ہیں، کمزوریاں مختلف طرح کی ہوتی ہیں انسان میں، چیزوں میں، تو حدیث میں بھی یہ ہوتی ہے۔ تو اگر حدیث کا ضعف شدید ہے، مثلا اس کا راوی کذاب ہے، وضاع ہے، حدیث گھڑتا ہے، متہم بالکذب ہے، تو پہلی درجے میں اس کی حدیث صاف ہے، پھر نہیں لی جائے گی۔ ہاں، ضعف اس درجے کا نہیں ہے راوی کا، تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس درجے کا ضعف نہ ہو تو اس کی روایت کو دیکھا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ دوسری شرط یہ ہے کہ اس حدیث کا جو نفس مضمون ہے وہ شریعت کے کسی اصول پر منطبق ہو۔ اب ظاہر ہے ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے، یہ تو اہل فن خواص ہی کیا کریں گے، دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ بھئی حدیث کا جو مضمون ہے
وہ شریعت کے کسی اصل کے تحت آتا ہے. اگر کوئی ایسا مضمون ہے جو کسی قاعدہ شرعیہ کے تحت ہے ہی نہیں تو کیسے ہم اس کو لے سکتے ہیں؟ قاعدہ شرعیہ ہی کے خلاف ہے، اصول شرعی کے خلاف ہے، تو اس کو نہیں لیا جائے گا. مثلا حدیث کا مضمون کسی واضح بلاد کی تردید کر رہا ہے، یہ کوئی ایسی بات ہے، یا حدیث کا مضمون ایسا ہے جس میں کسی خاص عمل کے کسی دن کسی موقع پر جو ہے مخصوص تعداد میں کرنے کے حوالے سے ایک بات آئی ہے اور اس میں اتنی مضبوطی بھی نہیں ہے، اور شریعت کا اصول ہے کہ کسی طرح اس طرح متعین عبادت کو نہیں کرنا چاہیے، تو دیکھا جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ عمل کرتے وقت اس کے ہم ثبوت کا عقیدہ نہ رکھیں. دیکھو ایک ہے عقیدہ، سمجھ رہے ہیں بات کو، تو عمل کرتے وقت اس کے ثبوت کا عقیدہ نہ رکھا جائے، بلکہ یہ یقین نہیں کہ حدیث ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. ورنہ خدا نہ خواستہ اگر یہ حدیث نہیں ہوئی کہ راوی ضعیف بھی ہے تو گناہ ہوگا، وبال ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلط حدیث کی نسبت کا یا اس کے اعتقاد کا گناہ ہوگا. اس نیت سے کہ ہو سکتا ہے یہ حدیث ثابت ہے، احتمال کے درجے میں ہم عمل کر رہے ہیں، ثواب ملے، تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر وہ حدیث ثابت ہے ثواب ملے گا، لیکن ثبوت کا اعتقاد نہیں. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اسی مسئلے میں اس کے معارض کوئی قوی دلیل نہ ہو اس کے خلاف. مثلا حدیث سے کام کا کرنا ثابت ہو رہا ہے استحباب، لیکن دوسری طرف کوئی اور حدیث ہے جو اس سے قوی ہے، جو اس کی کراہت پر یا حرمت پر دلالت کر رہی ہے. یہ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے ارشاد ذکر کی ہے. تو ایسی صورت میں اس حدیث کو نہیں لیا جائے گا اگر دوسری حدیث معارض ہے، قوی ہے. اور یہ چاروں شرطیں جب پائی جائیں گی تب حدیث کو قبول کریں گے ضعیف کو، اور وہ بھی صرف کس میں؟ فضائل میں. فضائل میں. اور محدثین کی ایک طویل فہرست ہے جن میں آپ امام نووی، کچھ حافظ ابن حجر، حافظ ذہبی، علامہ سیوطی، حافظ منذری، حافظ ابن قیم، یہ تمام حضرات ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں ایسی احادیث ذکر کی ہیں. مثلا علامہ سیوطی نے کہا میں نے اپنی کتاب میں جمع الجوامع میں کوئی حدیث موضوع والا تو ذکر نہیں کروں گا. علامہ حنبلی نے اس پر تقریباً 450 ایسی احادیث کی نشاندہی کی ہے جس میں صاف بتائے کہ حدیث موضوع ہیں، تقریباً جمع الجوامع میں ہے. تو ان سب حضرات نے اپنی کتابوں میں تساہل سے کام لیا ہے. بعضوں کو تو موضوع کہا گیا لیکن ضعیف حدیثیں بارسوت انہوں نے اپنی ذکر کی ہیں. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سرے سے ضعیف احادیث کو ذکر کرنے کی فضائل میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے، زور اس کا شدید نہیں ہے، اور آپ استحباباً صرف اس درجے میں عمل کر رہے ہیں، یہ یقین نہیں کرتے کہ ثابت بھی ہے، اور پھر اللہ آپ کا بھلا کرے یہ باتیں کوئی اس کی اصل موجود ہے اور معارض کوئی قوی چیز نہیں ہے، فضائل میں دیکھا جا سکتا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ضعیف حدیث کے حوالے سے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کافی زور و شور سے کہی جاتی ہیں کہ جی فلاں کتاب کے اندر حدیث سے ضعیفہ کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے، فلاں کتاب میں اتنا ہے. تو اور یہ آپ نے پڑھا ہے اصول کی کتابوں میں کہ حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ واقعات وہ حدیث صحیح یا ضعیف. اچھا، صحیح اور ضعیف ہونے کا مطلب صرف یہ کہ ہم فنی اعتبار سے اس کو صحیح یا ضعیف کہہ رہے ہیں، سند کو دیکھ کر ہم حکم لگا رہے ہیں. تو یہ جو سند ہے اس کے اعتبار سے ہم نے حکم لگایا یہ حدیث صحیح ہو سکتا ہے، واقعی میں پتہ نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے، واقعی میں ضعیف نہیں ہو سکتا ہے، قوی ہو. ہم تو ظاہر کو دیکھ کر سند اور راویوں کے جو احوال ہیں ان کو دیکھ کر حکم لگائیں گے. یہ ایک بات تھی حدیث ضعیف سے متعلق. پھر ایک بات اور نقطے کی اس کو بھی ذہن میں رکھیں، ایک ہے فضائل، ایک ہے ترغیب و ترہیب. فضائل میں اور ترغیب و ترہیب میں ضعیف حدیث چل جاتی ہے، تو دونوں لفظوں میں فرق ہے. فضائل کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ عمل سرے سے اس ضعیف حدیث کے علاوہ کسی اور حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے. کسی عمل کے بارے میں براہ راست پہلے درجے ہی میں کوئی ضعیف حدیث آ رہی ہے، کمزور حدیث آ رہی ہے، کوئی صحیح حسن حدیث ہے ہی نہیں، اور اس کی فضیلت، اس کے جو ہے فضیلت کے بارے میں آ رہی ہے.
اور ترغیب و ترہیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل عمل جو ہے، اصل عمل وہ مضبوط حدیث سے ثابت ہے، صحیح یا حسن سے، البتہ اس عمل پر اتنا اجر ملے گا، اتنا ثواب ملے گا، فلاں عمل پہ اتنی نیکیاں، یا اس عمل پر اتنا گناہ ہوگا، اصل میں ممانعت ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ ترغیب اور ترہیب کا مسئلہ ہے، اس میں تو اور زیادہ گنجائش نکل آئے گی، اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو اب تیسرا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ہندوستان میں علم حدیث۔ برصغیر پاک و ہند کو اللہ تعالیٰ نے علم حدیث کے حوالے سے ایک غیر معمولی مقام دیا ہے، اور آج بھی بلاد عجم ہی نہیں، عرب کے لوگ بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں، اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے علماء محدثین آئے ہیں یہاں کچھ صدیوں کے بعد جنہوں نے باقاعدہ حدیث کی خدمت کی ہے۔ تو شروع کی صدیوں میں تو ہندوستان کے اندر باقاعدہ علم حدیث نہیں تھا، ہندوستان کے اندر اس میں عثمان بن ابی العاص، صحیح لفظ کیا ہے؟ یہ لفظ غلط لکھا ہوا ہے، عثمان بن ابی العاص، اس کی تصحیح کر دیں۔ یہاں اسلامی فوجیں آئیں صحابہ کے زمانے میں، اور 92 ہجری میں آپ کو پتہ ہے محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا سندھ کو، آپ کو پتہ ہے، تو آتے ہیں، تو انہوں نے حجاج کے حکم پر پھر وہ گئے تھے اور وہ سندھ کو انہوں نے فتح کیا تھا، یہ 92 ہجری میں۔ ایک 159 لکھا ہے غالباً، یہ عبد الملک بن شہاب کے امارت میں ایک تھی، اس میں ایک محدث ہیں، محدث ربیع بن صبیح، بہت اونچے درجے کے محدث ہیں۔ جن لوگوں نے شروع میں حدیث کی کتابیں ان میں ان کا نام بھی آتا ہے، تو کہتے ہیں کہ دریا میں طغیانی آئی تھی، فوج وہاں رک گئی، ایک وبا پھیلی اور جس میں یہ بھی شہید ہو گئے، اور یہ جو ہے وہیں کہ کیا ہوئے ہیں، مدفون ہوئے ہیں یہ محدث بھی۔ تو کچھ یہ سلسلہ ہوا، باقاعدہ طور پر اب جو آگے شروعات ہوئی ہیں 7ویں صدی ہجری کے نصف میں، آگے تشریف لے آئیں ساتھی اور آگے آ جائیں۔ یہ کتاب لکھی گئی مشارق الانوار، جو اصل میں الجمع، اس کا پورا نام اس طرح نہیں ہے الجمع، اس کا اصل نام تو ہے مشارق الانوار، اور اصل میں یہ کیا ہے، الجمع بین الصحیحین، الجمع بین الصحیحین۔ تو انہوں نے یہ مشارق الانوار لکھی ہے اب حسن بن محمد صغانی، اور آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے زمانے تک، 12ویں صدی تک، پورے ہندوستان میں حدیث، علم حدیث کے اندر سب سے آخری درجے کی یہ 2 کتابیں تھیں، ایک مشکات المصابیح تھی اور ایک مشارق الانوار تھی۔ آگے ایک دوسری کتابیں نہیں پڑھی جاتی تھی، سیاہ ستہ اور آگے دوسری کتابیں، موطا ہیں، طحاوی، ایسی کوئی کتاب نہیں۔ مشارق الانوار صغانی کی، اور دوسری کتاب کیا ہو گئی، مشکات المصابیح۔ یہ 2 کتابیں منتہا تھیں۔ یہ 7ویں ہجری کا غالباً ان کی وفات ہوئی ہے 650 میں۔ کب وفات ہوئی ہے؟ 650 میں علامہ صغانی کی، مشہور ہے مشارق الانوار۔ جی یہ اسی طرح ہے، مشکات اور مشارق الانوار یہ دونوں حدیث کی آخری کتابیں تھیں شاہ صاحب کے زمانے تک۔ اچھا، اس میں یہ اس سے پہلے یہ ہے علامہ سعید بن عبداللہ العیدروس، یہ خاندان قبائلی، اس میں بہت سے شیعہ بھی تھے اس وقت۔ حافظ علامہ ابن حجر مکی، ایک تو ابن حجر ہے نا، حافظ ابن حجر عسقلانی،
دوسرے علامہ ابن حجر مکی ہیثمی ہیں جن کے الفوائد الحدیثیہ بھی ہے اور بہت ساری کتابیں ہیں، تو یہ بھی پھر انہیں علاقوں کے ہیں۔ جی شیخ علی متقی، حریم نہیں علی متقی، 975 میں ان کی وفات ہوئی ہے، یہ بھی ہندوستان کے ہیں اور 975 ہجری میں شیخ حسن متقی رحمہ اللہ سے بھی استفادہ کی انہوں نے، یہ بلاد عرب میں تھے اور ان سے استفادہ کر کے تشریف لائے۔ اس کے بعد یہ ہیں جن کا نام اوپر ہے علامہ پٹنی، پٹنہ کے ہیں، محمد طاہر پٹنی ان کو کہتے ہیں، اصل یہ محمد بن طاہر پٹنی، 986 میں وفات ہوئی۔ علامہ طاہر پٹنی بہت بڑے محدث ہیں اور انشاءاللہ نے رد بدعات کا بہت کام لیا، اور تو یہ تاریخ ہے اس کی۔ تو اس میں یہ 2 کتابیں انہوں نے لکھ کر گویا بہت امتیازی مقام دلایا ہندو پاک کو۔ ایک مجمع بحار الانوار، جو غریب الحدیث ہے نا، غریب الحدیث شاید آپ نے کل پڑھا تھا، حدیث میں نامانوس الفاظ ہوتے ہیں، کچھ اجنبی مشکل الفاظ، ان کی وضاحت ہوتی ہے۔ اصل یہ غریب الحدیث پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک مستقل مختصر شرح حدیث کی۔ اور دوسرا ضبط اسماء پر، المغنی فی ضبط الاسماء لرواة الآباء، راویوں کے ناموں کو کس طرح ضبط کیا جائے گا۔ آپ نے پڑھا ہے مختلف والمختلف کی اصطلاح بھی پڑھی ہوگی، متفق والمفترق کی بھی پڑھی ہوگی، اور کیا پڑھی ہوگی، متشابہ کی بھی پڑھی ہوگی۔ 3 اس طرح ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ راوی کے نام کے تلفظ میں اختلاف ہے، زبیر ہے یا زبیر ہے، سمجھ گئے، زبیر ہے یا زبیر ہے، سعید ہے سعید ہے، صبیح ہے صبیح ہے، ایک تو یہ اختلاف ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایسا نہیں ہوتا، لیکن راویوں کے دونوں کے نام بالکل ایک جیسے ہیں، ایک ہی نام ہے، اب ہمیں پتہ نہیں چل رہا، اب اوپر جا کر ہم فرق کریں گے ان کے والد کے نام میں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والد کا نام بھی ایک ہوتا ہے، دادا کا نام محمد بن محمد دونوں ہیں، اب جا کے آ کر فرق کریں گے، ایک مکی ہے ایک مدنی ہے، ایک فلانے ایک فلانے، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ یحییٰ بن سعید کہیں، یحییٰ بن سعید بن العاص اموی ہیں، یحییٰ بن سعید القطان ہیں، یحییٰ بن سعید الانصاری ہیں، بہت سارے ہیں۔ تو اس طرح کا اختلاف بھی ہوتا ہے، سمجھ گئے۔ اس طرح کے لہٰذا علامہ جو ہے طاہر پٹنی نے المغنی میں اسماء کا ضبط کیا ہے، اور یہ ایک طالب حدیث کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ضبط اسماء کا پورا خیال کرے۔ آج کے زمانے میں خاص طور پر طلبہ کی اس فن سے مناسبت بہت کم ہے، اور طلبہ اسماء کے ضبط میں بہت کمزور ہوتے ہیں، راویوں کے خاص طور پر، سمجھ گئے۔ اسی طرح علامہ ابن حجر مکی اور ان کے جو دوسرے علامہ سخاوی بھی ہیں، ان کے شاگرد ہیں، شیخ عبد الوہاب متقی ہیں، اور جو حریم علی متقی، انہوں نے ہندوستان کے اندر علم حدیث کی فضا قائم کی۔ یہ تو تمہید ہو گئی۔ اس کے بعد وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ہندوستان میں علم حدیث کو باقاعدہ فروغ دینے والے اور لانے والے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حقیقت یہ ہے، یہ دوسرے جو پیراگراف میں ہم نے لکھا ہے، علامہ سخاوی ابن حجر مکی اور زین الدین شیخ الاسلام زین الدین زکریا انصاری، ان کے شاگردوں کی درسگاہیں تھیں۔ تو یہ کہنا تو مشکل ہوگا کہ شیخ عبدالحق رحمہ اللہ ہی کے ذریعے سے ہندوستان میں یہ علم آیا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیخ عبدالحق جو ہیں محدث دہلوی رحمہ اللہ نے نئے انداز سے اس علم کو ہندوستان میں اس طرح رواج دیا کہ فقہ اور حدیث کو قریب کیا، فقہ کو حدیث سے مدلل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ
فقہ کو احادیث پر منطبق بھی کیا ہے. ایک تدبیر کی بات بھی ہوتی ہے نا، تو تدبیر اور جو تعارض ہے احادیث کے اندر اس کو دور کرنا، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے شروع کیا تھا. اور اسی طرح قرآن حدیث کے اسرار و حکم کی عمدہ تحقیقیں عوام کو اس سے روشناس کرایا. 1052 ہجری میں وفات ہوئی. پہلے مکہ میں گئے تھے حرمین میں، اور علامہ عبدالوہاب تقی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات سے کیا کیا تھا، استفادہ کیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے پھر یہاں آ گئے تھے اور ہندوستان میں اس علم کو انہوں نے پھیلایا. اس کے بعد وہ شخصیت آتی ہے ہندوستان میں جو حقیقت یہ ہے کہ علم حدیث کو ہندوستان میں لانے کے حوالے سے تجدیدی کارنامہ انجام دینے والے ہیں. اور اگر یہ شخصیت نہ ہوتی تو شاید یہ علم حدیث آج اس شکل میں ہندوستان میں محفوظ اور موجود نہ ہوتا. سمجھ گئے بات سب اچھی طرح؟ اس شکل کے اندر موجود نہ ہوتا. ہندوستان میں یہ جو 10ویں 11ویں صدی ہے اس میں ہی یہ سارے کام ہو رہے تھے. تصنیف، جمع، تلخیص، اصول حدیث، اسماء الرجال پر کام ہے. اس طرح کے اور المصفہ یہ بخاری کی شرح ہے شیخ یعقوب بنانی کی. الخیر الجاری، المعلم مسلم کی شرح ہے جس پر اکمال المعلم لکھی گئی، پھر اکمال یا مکمل اکمال المعلم لکھی گئی. یہ ساری جو ہیں وہ شروحات ہیں. اب وہ شخصیت حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ تشریف لائے. سمجھ گئے؟ مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ. اور مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، غالباً شاہ صاحب 1114 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1168 میں وفات ہوئے، تو تقریباً کتنے 64 سال کے قریب ہوا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تقریباً اس طرح 60 کے قریب عمر ہے حضرت شاہ. تو شاہ ولی رحمہ اللہ 12ویں صدی کے ہیں. سمجھ گئے بھائی بات کو؟ 12ویں صدی میں حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ تشریف لائے، اور اس میں شاہ صاحب سے اللہ تعالیٰ نے احیاء علم حدیث کا کام لیا، اور یہ کام پھر ان کے خاندان سے چلا. مدینہ منورہ میں شیخ ابو طاہر کردی ان کی خدمت میں رہے، بڑے محدث سے. ان سے سیاح ستہ کے علاوہ بھی نصف درجن حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، اس سے زیادہ. اور استفادہ کر کے جب واپس گئے تو انہوں نے خود کہا کہ یہ مجھ سے الفاظ لیتے تھے اور میں ان سے حدیث کے معنی کی تصحیح کرتا تھا. معنی میں ان سے حاصل کرتا تھا، استفادہ میں نے ان سے زیادہ کیا. جتنا انہوں نے مجھ سے کیا اس سے زیادہ استفادہ میں نے ان سے کیا، روحانی اعتبار سے بھی اور دوسرے اعتبار سے بھی. عرب میں درس حدیث کے 3 طریقے تھے. شاہ صاحب نے یہاں تینوں طریقے آ کر شروع کیے. ایک سرد ہے، یاد رکھنا، حدیث پڑھنے کا پہلا طریقہ سرد ہوتا ہے. قدیم محدثین کیا یہی ہوتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث کی مجلس منعقد ہے، استاد کے سامنے اپنی روایات کا، اپنی احادیث کا جو اس نے اپنے شیخ سے سنی اور اوپر تک اپنی سند سے احادیث کا مجموعے پر ایک نسخہ ہوتا تھا. اور شاگرد کے سامنے بھی ہے، بہت سارے طلبہ بیٹھے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، ہزار کی تعداد میں. ابن جوزی نے اس حوالے سے بڑی عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں. کتنا ذوق تھا حدیث کا اس زمانے میں، بغداد میں اور دوسرے علاقوں میں. تو استاد بیٹھ جاتا تھا، طالب کے سامنے جو نسخہ ہوتا تھا اس سے وہ حدیثیں پڑھتا تھا، استاد صرف وہ حدیثیں سنتا تھا، اور یہی کیا ہو جاتا تھا، علم حدیث کا سلسلہ ہے، یہی درس حدیث ہو گیا. اور اس کے بعد وہ طالب چلا گیا.
صرف کوئی بات نہیں، صرف اتنی بات ہے کہ اگر نسخوں کا یا روایتوں کا اختلاف ہے تو اس کی نشاندہی کر دی جاتی تھی بس۔ دوسرا بحث و حل، اس میں استاد کے سامنے جو حدیث پڑھی جا رہی ہے، استاد اگر حدیث کے اندر کوئی مشکل لفظ ہے یا راوی ایسا ہے جس میں ابہام ہے کون راوی ہے تو اس کی وضاحت کر دیتا۔ حدیث کے معنی کے حوالے سے کوئی خلجان پیدا ہو رہا ہے یا ذہن میں خود ایسا کوئی سوال آ رہا ہے جس کو حل کرنا ضروری ہے تو وہ حل کرتا تھا اور اس کے بعد وہ آگے چلتا تھا۔ شاہ صاحب کے مصفہ اسی کا ایک نمونہ ہے، وہ آپ دیکھ سکتے شاہ ولی اللہ رحمہ۔ اور یہ تیسرا طریقہ ہے امعان و تعمق کا۔ تو اس کے بعد تیسرا سلسلہ یہ ہے کہ حدیث پر سندن اور متنن مکمل بحث کی جائے، حدیث کے ایک ایک راوی کی چھان بین ہو، اس کے نام کا صحیح ضبط، اس کا تعارف، فنی اعتبار سے حدیث کا کیا مقام ہے، یہ مرتب ہو، یہ مقرر کیا جائے، طے کیا جائے، اور حدیث کا مفاد کیا ہے، حدیث سے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ پھر اس کے اندر اگر کوئی تعارض ہے یا نسخ اور منسوخ کی کوئی بات ہے یا اور کوئی اشکالات ہیں تو ان سب کو حل کیا جائے، ما لہا و ما علیہا کو مکمل طور پر حل کرتے ہوئے آگے چلیں، یہ امعان و تعمق ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ مسند الہند کہلاتے ہیں، اور مفتی عنایت کاکولی رحمہ اللہ نے ایک بارے میں کہا ہے کہ شاہ صاحب کی مثال شجرہ طوبہ کی سی ہے کہ شجرہ طوبہ کی جڑیں ہوں گی جنت میں اور اس کی شاخیں ہر جنتی کے جنت میں موجود ہوں گی۔ تو کہا بالکل اسی طرح ہے، اور بعضوں نے تو یہاں تک کہا کہ جس جنت میں شجرہ طوبہ نہیں وہ جنت، اس کی شاخ وہ جنت نہیں ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی جو ہے وہ ان کی سند اور ان کا فیض جو ہے ہندوستان کے ہر گھر میں اور ہر محدث تک ہے اس کے بعد۔ اور آج ایسا ہی ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں بنیادی طور پر جو بھی حدیث ہے وہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ سے ہو کر ہی آگے جاتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک تو فن حدیث، علم حدیث کی احیاء کا کام لیا، دوسرا کام تھا شریعت کے اسرار اور حکم کا، شریعت کے اسرار و حکم اور اس کے رموز کو شاہ صاحب نے بیان فرمایا، جس کا ایک جیتا جاگتا نمونہ ان کی کتاب ہے حجت اللہ البالغ، جو ہمارے ساتھی پڑھتے بھی رہے صاحب۔ اسرار و حکم کو ان سے پہلے کوئی ایسے نہیں جن نے اس فن کو باقاعدہ اس طرح کتابی شکل میں مدبر کیا ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے تفقہ میں بھی اونچا مقام دیا تھا، درجہ اجتہاد تک ہے، درجہ اجتہاد تک عطا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ صاحب کے حدیث پڑھانے کا انداز بھی ایسا تھا کہ اس میں بڑا توسع رکھتے تھے اور بسا اوقات اپنی رائے سے اس حدیث کو یا اس مذہب کو ترجیح دیتے تھے جو کس کا ہوتا تھا، حنفیہ کا نہیں ہوتا۔ شاہ صاحب نے خود ایک جگہ لکھا ہے کہ میرا دل تقلید کی طرف مائل نہیں ہوتا تھا، مجھے مائل کیا گیا تکوینی طور پر، اشارات دیے گئے اس کی وجہ سے، جو تقلید کے بغیر مشکل۔ اور احادیث میں بہت سے جو ظاہر ہے صاحب فن ہوتا ہے اس کا ایک مقام ہوتا ہے، لیکن عمل اس کے باوجود حنفی مسلک پر کرتے تھے، ترجیح دینا درس میں یہ اور بات۔ اور حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً یہ فوز کبیر کی ایک شرح لکھی ہے، غالباً العون الکبیر، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے غالباً العون الکبیر نام ہے اس کا۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ ایک نسخہ ہے فلاں جو ہے کتب خانے میں، اس نسخے میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے شاگرد کے صحیح بخاری کا نسخہ ہے، تو اس میں خود شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی عبارت موجود ہے جس میں شاہ صاحب نے تعارف کرتے ہوئے کہا ہے کہ الاشعری عقیدۃ
الصوفی طریقتاً، العمری نسباً، فاروقی تھے نا عمر، اور الدہلوی وطناً ومسکناً، اور پھر کیا فرمایا اخیر میں، الحنفی مذہباً اور الحنفی الشافعی تدریساً. یہ بتانا مسئلہ تو حنفی ہے لیکن تدریس میں الحنفی الشافعی. یہ نہیں ہے کہ بھائی لازماً حنفی کا جو مسلک ہے اسی کو ترجیح دینی ہے. ایک مقام تھا ان کا تو اگر منشرح ہوا کہ نہیں بھائی اس مسئلے میں کیا ہے، دلیل کس کی مضبوط ہے، شوافع کی یا ان کی، لیکن یہ ہمارا مقام نہیں ہے، نہ ہم یہ کر سکتے ہیں، نہ ہم گمراہی میں مبتلا ہو جائیں، نہ ہمارا یہ حق ہے. جو شافعی، امام شافعی رحمہ اللہ کا مقلد ہے، اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے جی کہ میں جو فقہ حنفی کی حدیث ہے اس دلیل کے اعتبار سے اسے مضبوط مانتا ہوں، اس مسئلے میں فقہ حنفی پر عمل کروں گا. نہیں بھائی، کہنے کا حق ہے نا. اسی طرح جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقلد ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اس مسئلے میں فرق، یعنی عوام ہم جیسے. اب جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایک اجتہادی مقام دیا، تفقہ و استنباط کا مقام دیا ہے، ان کی شان اونچی ہے. حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ کا بھی یہ ذوق اور مزاج تھا، اس کی طرف آئے. بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے سب کی. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ، اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھی بات ان کا روحانیت کا بہت اونچا مقام. اس امت میں اللہ تعالیٰ نے جو چند گنے چنے افراد رکھے ہیں، امت ہے ان میں سے جس طرح اور حضرات ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ، تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ بھی روحانیت میں اس سب وجوہات کی وجہ سے ان کا علم حدیث اور درس حدیث اور اس کے حدیث کے جو فیوزات ہیں ایک امتیازی جو ہے وہ شان رکھتے ہیں. حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے بعد یہاں یہ رہ گیا کہ ان کے پھر جانشین ہیں حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمہ اللہ، جو فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، تب مختلف فروع کے اندر امامت کا درجہ رکھتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک کام تو یہ کہ رد شیعیت تحفہ اثنا عشریہ ایسی کتاب ہے کہ اہل شیعیوں کو بھی اس کا اعتراف ہے کہ آج تک ہم اس کا مضبوط جواب نہیں دے سکے. دوسرا، انگریزوں کے تسلط کے خلاف انہوں نے علمی محنت کی. دیکھو ایک ہوتی محنت میدانی، شور شرابے والی، احتجاج والی، وہ اپنی جگہ ہے بھائی، وہ ہونی چاہیے اگر جو لوگ مناسب، لیکن ایک محنت ہوتی ہے علمی دلیل کے اعتبار سے. تو علمی محنت بھی ایک مستقل میدان ہے. شاہ عبد العزیز صاحب رحمہ اللہ نے علمی اس میدان پر محنت کی اور انگریزوں کے حوالے سے جو ہے وہ فتویٰ دیا ہندوستان کے دارالحکومت ہونے کا، اور انگریزوں کے حوالے سے فتویٰ دیا جو مشہور ہے. اب اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے نواسے ہیں حضرت شاہ اسحاق رحمہ اللہ. بات سمجھ گئے؟ شاہ اسحاق مہاجر مکی رحمہ اللہ، مکہ مکرمہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے. حضرت شاہ اسحاق رحمہ اللہ کے بعد ہندوستان میں تو دو حدیث کے درس کی صفحے بچ گئی، دو درسگاہیں. ایک ان کے شاگرد ہیں میاں نذیر حسین صاحب، یہ بعد میں مسلک ہیں اس پر نہیں رہے تھے، اہل حدیث کے مسلک پر ہو گئے. اور دوسرے ہیں حضرت شاہ عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے خوب خیر دی. شاہ عبد الغنی مجددی رحمہ اللہ جن کی وفات 1296 میں ہوئی ہے. شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں ہمارے اکابرین ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ. یہ سب حضرات، حضرت جو ہیں مولانا مظہر نانوتوی رحمہ اللہ، یہ تمام حضرات جو ہیں وہ اس میں شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں یہ سب حضرات ہیں. اور ان سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر حدیث کا کام لیا. اور اس میں پھر ہمارے یہ جو دو اکابر ہیں، ایک حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی رحمہ اللہ، یہ ہمارے سلسلہ دیوبند کے آپ سمجھیں کہ یہ مرکزی دو ارکان ہیں. 1283 ہجری میں حضرت نانوتوی محدث اور ان کے رفقا کے ہاتھوں
دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا، اور اسی سال 1283 میں حضرت مولانا مظہر صاحب اور مولانا سعادت علی سہارنپوری رحمہ اللہ ان کے ہاتھوں مظاہر العلوم، یہ ہندوستان کے دو بنیادی مدرسے ہیں، ایک دارالعلوم دیوبند اور دوسرا مدرسہ عربی ہے، اصل جس کا نام تھا مدرسہ عربی اسلام، دارالعلوم دیوبند، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک شکل دی دارالعلوم دیوبند، اور اس میں پھر حدیث کا علم باقاعدہ صحاح ستہ کے درس کی صورت میں پھوٹا ہے اور پھیلا ہے، جو آج تک جاری اور ساری، یہ اس کی انتہا اس بات۔ اچھا، ہمارے اکابر میں یہ دو مرکزی حضرات ہیں، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نانوتوی رحمہ اللہ علم کلام میں اور عقائد میں غیر معمولی شان رکھتے تھے۔ خود حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ مجھے درس دینا جاتا تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی کتابوں کو پڑھتا، ان کی حکمت کو، تو جو اشکالات ہوتے ہیں حضرت حل کرتے اور اس سے آگے کی باتیں بھی بیان فرماتے۔ سمجھ گئے؟ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ، دوسرے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے حدیث و فقہ کی خدمت کی ہے، یہ جامع شریعت و طریقت تھے۔ ہمارے اکابر کے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ اتھارٹی ہیں شریعت، کسی بھی حدیث فقہ ان امور میں ان کا کلام مسلک کی ترجیح، تشخیص اور اس کی بنیاد اور اس کی تعلیم ہے۔ گنگوہی رحمہ اللہ اتھارٹی حجت کی حیثیت رکھتے ہیں، یاد رکھیں، اور حضرت گنگوہی ان دونوں مدرسوں کے سرپرست ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے حدیث کے علم کا احیاء لیا، خانقاہ گنگو، سمجھ گئے؟ حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اکابر کا جو شجرہ چشتیہ ہے، چشتی سلسلے کا، تو اس میں باقاعدہ شجرہ پڑھا جاتا ہے۔ بحر مولانا خلیل احمد ملانی فی غدی، ہم رشید احمد رشید باصفاؤ سیدی، اس کے بعد بحر امدادو بنورو حضرت حاجی امداد اللہ، بنورو حضرت نور محمد جنجانی، حضرت عبد الرحیم عبد باری عبد ہادی عزدنی مکی ولی، ہم محمدیو محب اللہ شاہ بو سعید، ہم نظام الدین جلالو عبد قدوس احمدی۔ حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمہ اللہ سلسلہ چشتیہ کے ایک بہت بڑی روحانی شخصیت تھے، گنگو میں ان کا مزار تھا، تو حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے وہاں خانقاہ مدرسہ قائم فرمایا، اور تزکیہ نفس، تعلیم، تدریس اور صحاح ستہ اور فقہ سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ان سے فیض جاری کیا۔ فقہ میں بھی امام تھے حضرت گنگوہی، ان کو بعض حضرات نے کہا فقیہ النفس، کیا کہا گیا؟ فقیہ النفس۔ علامہ شاہ صاحب نے غالباً کہیں کہا ہے کہ تفقہ میں علامہ شامی سے آگے تھے۔ اب ہم لوگ تو شاہ صاحب جیسا آدمی کہہ سکتے ہیں، ہم تو کہہ بھی نہیں سکتے۔ تفقہ میں علامہ شامی سے پڑھے ہوئے تھے، گنگوہی رحمہ اللہ کے بارے میں فرمایا، آپ فتاوی وہ پڑھیں تذکرۃ رشید اور فتاوی رشیدیہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ گنگوہی رحمہ اللہ کی کتابوں میں کتنی گہرائی ہے۔ طلبہ پڑھتے نہیں، ان کو یہ کتابیں پڑھنی چاہیے۔ تو تزکیہ نفس بھی طریقت میں اونچا مقام تھا، کیسے بڑے بڑے خلفاء تھے، حضرت شیخ الہند، حضرت سہارنپوری، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری، ایسے بڑے بڑے خلفاء ہیں جن کی ان کی کیا شان ہوگی۔ اور طریقت کے لکھا ہے جب عید کی نماز پڑھانے جاتے تھے تو یہ وقت کے اولیاء اللہ ان کی پالکی کو اٹھاتے تھے، ان کی جو پالکی ہوتی ہے، گنگوہی رحمہ اللہ کے آخر عمر میں عید میں جاتے تھے، ان کی پالکی اٹھائے، اور حضرت شیخ کہتے ہیں میں چھوٹا سا بچہ تھا، میں اندر بیٹھا ہوتا تھا گنگوہی رحمہ اللہ کے ساتھ۔ تو گنگو کی سرزمین سے فیضان جاری ہوا، تزکیہ، تعلیم، صحاح ستہ کا بیان۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کا جو فیض ہے درس حدیث کا، کیونکہ بات چل رہی ہے ہندوستان میں علم حدیث کا جو فیض ہے گنگوہی رحمہ اللہ کا ہے، وہ ان کے خادم خاص حضرت مولانا یحییٰ کاندلوی رحمہ اللہ سے اس طرح پھیلا کہ حضرت مولانا یحییٰ کاندلوی رحمہ اللہ جو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تھے بڑے، حضرت مولانا محمد صاحب،
حضرت مولانا یحییٰ صاحب، حضرت مولانا الیاس صاحب بھائی تھے. تو حضرت مولانا یحییٰ کاندلوی رحمہ اللہ، یہ سب کس کے صاحبزادے ہیں؟ حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ. ایک تو شاہی اسماعیل شاہی ہے نا، وہ نہیں، حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ. تو حضرت مولانا یحییٰ کاندلوی رحمہ اللہ بڑے ذکی تھے، مدرسہ حسین بخش میں پڑھا کرتے تھے، سابعہ تک وہاں پڑھا. اب یہی تھا کہ دورہ وہاں پڑھیں گے، کہیں گے نہیں، کہتے نہیں میں وہاں ہی پڑھوں گا تاکہ تقلید، عدم تقلید کے جراثیم میرے اندر نہ آ جائیں. تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ امتحان لینے آئے، کہتے ہیں جب امتحان لیا تو ان کے جوابات کی کاپیاں دیکھ کر خوش ہو گئے. اور حضرت گنگوہی رحمہ اللہ سے درخواست کی. یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے آنکھوں میں پانی آ گیا تھا یا آ رہا تھا، تو حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے درس حدیث موقوف کر دی. اور اس وقت حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے درس حدیث کا ہندوستان میں چرچا تھا، دیوبند سے لوگ جاتے تھے وہاں پڑھنے. شاہ عبد الغنی مجددی رحمہ اللہ سے گنگوہی رحمہ اللہ کی اجازت ہے، اور حدیث کا درس ایک حدیث ہوتا تھا. تو بڑے بڑے اکابرین جاتے تھے پڑھنے کے لیے. تو انہوں نے درخواست کی حضرت گنگوہی رحمہ اللہ سے، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے، کہ حضرت میری خواہش یہ ہے، میری چاہت یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ اور حدیث کا درس دیں سیاہ ستہ کا، اور مولانا یحییٰ کاندلوی کو پڑھیں. تو خاص طور پر ان کی وجہ سے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے درس حدیث ایک سال دیا، جو آخری سال تھا سیاہ ستہ کا. اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سیاہ ستہ کا درس دیا، حضرت مولانا یحییٰ رحمہ اللہ ان تقاریر کو عربی میں قلم بند کرتے تھے. عربی بڑے ذکی تھے، عربی میں وہ تقریریں حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی جو اردو کی ہوتی تھی درس کی، اس کو عربی میں قلم بند کرتے تھے. اور چنانچہ اس میں ایک تقریر ہے صحیح مسلم کی، الحل المفہم لصحیح مسلم، مکتبۃ الشیخ سے ہمارے سے چھپی مختصر تقریر ہے، بہت اہم باتوں کی طرف متوجہ کیا جائے. دوسرا ہے الکوکب الدری علی جامع ترمذی، ترمذی شریف کی شرح. تیسری الفیض السمائی علی سنن النسائی، نسائی کی عربی تقریر ہے. ایک الدر المنظور بھی ہے، وہ اس شکل میں نہیں ہے لیکن مظاہر علوم کے شیخ الحدیث حضرت مولانا عاقب صاحب دامت برکاتہ، جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کے داماد بھی ہیں، اس کے سامنے انہوں نے اس کی اردو تقریر مرتب کی در المنظور کے نام سے. اور اس کے بعد سب سے اہم جو تقریر حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی ہے وہ لامع الدرائی. یہ چاروں جو تقاریر ہیں، حل المفہم ہو، فیض السمائی ہو، لامع الدرائی ہو، یا یہ ہو کوکب الدری، حضرت شیخ رحمہ اللہ کا فیض ہے. حضرت یحییٰ کاندلوی رحمہ اللہ کے بیٹے اور ان کے جانشین اور شیخ وقت قطب الاقطاب شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندلوی رحمہ اللہ نے پھر اس پر کام کیا. اور ان تقاریر پر جو ہیں خاص طور پر لامع الدرائی اور کوکب الدری پر اس پر عربی میں حاشیہ لکھ کر اس کو 4 لگائے لامع. اور اس کے اندر بخاری شریف اور دیگر کتب حدیث کی ایسی توضیحات ملتی ہیں جو بڑے بڑے محدثین کی کتابوں میں بسا اوقات نظر نہیں آتی. ایسی توضیحات بہت سے مقامات ان پر کہہ دیا جاتا ہے کہ جی کیا ہے، راوی کا وہم ہے کہ وہاں نشان دے گا. بعد یہ بات انشاءاللہ بعد میں ہوگی. نماز کا وقت ہو گیا، سب ساتھی نماز کی تشریف لے آئے. نماز کے بعد متصل ہے 7:50 پر یہاں پہنچ جائیں 20 منٹ کے اندر، تاکہ سبق بر وقت شروع ہو جائے. تشریف لے جائیں نماز کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارے کی توفیق دے. یہ فیڈ بیک کا پرچہ ہے، یہ بھی لے لیں. نماز کے فوراً بعد اگر وقت ہوگا سبق شروع ہونے میں تو اس کو گھر بھی دیں، 2-4 سطریں لے لیں سے نماز کے بعد. چلیں حضرات نماز کو چلیں، تکبیر اولی سے نماز پڑھ لیں اس کے ساتھ.
Gimana?